إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال في موضع آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر حاتم اللذات أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے موت و زندگی پیدا فرمائی اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موت ایک ناصح کے لحاظ سے، نصیحت کے لحاظ سے کافی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ یقین کی جانے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ ہم آئے دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے اقربا، ہمارے رشتہ دار، خاص طور سے کرونا کی اس مہاماری میں، اس وبائی مرض میں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، بلکہ کوئی ایسا خاندان بچا نہیں ہوگا جس نے اپنے میں سے کسی کو نہ کھویا ہو، کسی کی وفات اور موت نہ ہوئی ہو۔ یہ موت بہت بڑی نصیحت ہے۔ موت کو ہمیں کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اکثر من ذکر حاتم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرے، آخرت کے لیے تیاری کرے، اپنی آخرت کو سنوارے، ورنہ موت ہمیں یاد ہو نہ یاد ہو، موت انسان کو لاحق ہوگی، کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، موت سے کسی کے لیے فرار نہیں ہے۔ دنیا اللہ نے کب سے قائم کی ہے، ہر ذی روح کے لیے موت ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں انبیاء کرام آئے، چلے گئے دنیا سے، انہیں بھی وفات لاحق ہوئی، انہیں بھی موت کا جام پینا پڑا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ انک میت وانہم میتون، اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو بھی موت ہوگی اور بھی لوگ مریں گے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے، کیا آپ کی وفات ہو جائے گی تو لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہمیشگی۔ ہم موت یاد کریں نہ یاد کریں، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ موت یاد کریں گے، ہماری آخرت سنورے گی، ہمارے اندر استقامت پیدا ہوگی، ہمارے اندر قناعت پیدا ہوگی، اللہ رب العالمین کی قربت ہمیں حاصل ہوگی۔ ہم جو آخری زندگی، ہمیشہ والی جو زندگی ہے، اس زندگی کو ہم سنواریں گے، اور دنیا کی جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں ہمارے سامنے ہیچ اور کمزور ہو جائیں گی جب ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے۔ تو موت کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے لیے تیاری کرنا،
نیک اعمال کرنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا، استقامت اختیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، یہ مطلب ہے۔ ورنہ موت یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انسان موت یاد کرے اور اس کی زندگی دین سے دوری پر گزر رہی ہو، یہ موت یاد کرنے کا مطلب نہیں ہے۔ اور جو موت یاد کرتا ہے وہی عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہی عقل مند ہے اصل میں، کیونکہ انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا اور آخرت کو سنوارنے میں لگے رہے۔ یہ دنیا آج یہ ہمارے لیے عمل کا گھر ہے، آج ہمارے پاس عمل ہے، حساب نہیں لیا جائے گا ہمارا۔ کل جو آنے والا ہے وہاں آپ کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، وہاں آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک انصاری صحابی آئے اور پوچھا کہ مسلمانوں میں سے ای المؤمنین افضل، مومنوں میں سب سے افضل کون ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا احسنہم خلقا، جو اچھے اخلاق والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں وہ اچھے مومن، افضل مومن ہیں۔ سب کے ساتھ اچھا اخلاق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا اخلاق، نبی کے ساتھ اچھا اخلاق، انسانوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا وہی اچھا مومن ہے، وہی افضل مومن ہے۔ پھر ہمارے نبی سے پوچھا گیا ای المؤمنین اکیس، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے، سب سے زیادہ موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ وہ احسنہم لما بعدہ استعدادا، اور سب سے زیادہ موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرنے والے۔ یہ اصل چیز ہے کہ انسان موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرے، یہ اصل چیز ہے۔ ورنہ موت آپ بھاگیں گے بھی تو موت آپ کو لامحالہ آ کر کے پکڑ کر کے رہے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آپ کہہ دیجیے جس موت سے تم بھاگتے ہو بھاگ نہیں سکتے، وہ موت تمہیں آ کر کے پکڑ کر کے رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر جو عالم الغیب و شہادہ ہے، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اس کے پاس تم سب لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اللہ تمہیں ایک چیز کا حساب لے گا، بتائے گا اللہ رب العالمین کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا، جو ہم نے تم کو زندگی دی، نعمتیں دی اور مال و منصب دیا، اور اس طریقے سے اور دیگر نعمتوں سے تم کو ہم نے نوازا، تم نے کیا کیا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کیا حساب دینا پڑے گا۔ تو اصل یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم موت کے بعد کی مراحل کی تیاری کریں، کیونکہ موت کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے اس کے لیے آپ کو کام کرنے کا، عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ دار العمل ہے، چاہے اچھا عمل کریں چاہے برا عمل کریں۔ برا عمل کریں گے جہنم ٹھکانا ہوگا، نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا کرے گا، اور اس طریقے جنت آپ کا ٹھکانا ہوگا۔ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کس کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو دنیا کو اللہ رب العالمین نے دار العمل بنایا۔ تو موت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد کے مراحل کی تیاری کرنا، اپنے آخرت کو سنوارنا، اور جس کے اندر موت کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے اس کی آخرت سنور جاتی ہے، اور اس طریقے سے اس کے پاس اگر دنیا کی چیزیں کم بھی ہیں تو بھی اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہم سب یہاں مسافر کے طریقے سے ہیں، اجنبی کے طریقے سے ہیں۔ جیسے کوئی مسافر کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو ہمیشہ کے لیے پڑاؤ نہیں ڈالتا، کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ کوئی اسٹیشن پر یا کسی درخت کے نیچے یا اس طریقے سرائے خانے میں ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہتا ہے، وہاں تھوڑی دیر کے لیے اترتا ہے، اس کے بعد پھر اگلے منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ یہی ہماری مثال ہے، یہ دنیا آخری منزل نہیں ہے، یہ آخری منزل کا ایک اسٹیشن ہے، یہ جہاں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ کس لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، دنیا کو نہیں سنوارنے کے لیے نہیں، آخرت کو سنوارنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اسے بھی دیتا ہے، لیکن دین اور آخرت اسے ملتی ہے جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ تو دنیا یہ دار العمل ہے، ایک اسٹیشن ہے، یہ ایک سرائے خانہ ہے، یہ جہاں پر لوگ آتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بھی نے اس کی مثال مسافر کی دی ہے، جیسے مسافر کس درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
اگر کوئی حقیقت ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملتا، لیکن اللہ رب العالمین کی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کے اللہ رب العالمین کی اللہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو دنیا دار العمل ہے، یہ ایک اسٹیشن ہے، اس سے سب کو گزرنا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا۔ تو موت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے، نیک اعمال کرے اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے۔ موت سے پہلے یہ اللہ نے زندگی دی ہے، غنیمت انسان اس کو سمجھے۔ تندرستی کو انسان بیماری سے پہلے غنیمت جانے، اللہ نے مال دیا ہے، مال کو غنیمت جانے فقر و فاقہ سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اپنی انسان غنیمت جانے اور اللہ رب العالمین کے لیے ان تمام نعمتوں کو استعمال کرے۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ دنیا کی یہ موت کو یاد کرنے کا۔ موت کیسے انسان کو یاد ہوگی؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان کثرت سے قبرستان کی زیارت کرے۔ قبرستان کی زیارت کرنے سے انسان کو موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے شروع میں قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کرنے کا حکم دے دیا، کہا کہ قبرستان کی زیارت کرو، کیونکہ اس سے انسان کو موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ تو انسان کو کثرت سے قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے۔ آپ جب ہم جائیں گے وہاں پر تو یاد آئیں گے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، جن کو اپنے ہاتھوں سے اپنے دفن دیا اور جن کو ہم نے کفن دیا، نہلایا، وہ لوگ یاد آئیں گے، ساتھی یاد آئیں گے، وہ لوگ یاد آئیں گے جو آپ کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے۔ اس سے انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دین پر انسان کو استقامت آتی ہے اور اسے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے قبرستان کی زیارت کرنے کا ہمیں کثرت سے حکم دیا گیا کہ ہم قبرستان کی زیارت کریں۔ اس طریقے سے جو بیمار ہیں ان کی زیارت کرنے سے بھی انسان کو موت یاد آتی ہے، خاص طور سے جو ایسی بیماری میں ہیں جو یعنی مرض الموت کے اندر ہے اور سخت قسم کی جان لیوا قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کی زیارت کرنے سے بھی انسان کو موت یاد آتی ہے۔ وفات کے بعد ایسے لوگوں کو نہلانے کے اندر شریک ہونا، یا جہاں مردوں کو انسان نہلاتا ہے وہاں جا کر کے انسان دیکھتا تو اسے بھی موت یاد آتی ہے۔ مردوں کو کفن دینا، ان کو دفن کرنا، ان کے جنازے کی نماز پڑھنا، جنازے میں جا کر کے شریک ہونا، یہ ساری چیزیں انسان کو موت یاد دلاتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، جو آج فلاں کے ساتھ ہوا، جس کے آج جنازے میں ہم حاضر ہیں، آج ہم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی، کل لوگ ہمارے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اور جو قبر کے اندر موجود ہیں انہوں نے بھی جنازے کی نماز لوگوں کی پڑھی تھی اور ہم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی۔ جب انسان قبرستان جاتا ہے، جنازے کے اندر شریک ہوتا ہے تو انسان کو موت یاد آتی ہے، ورنہ انسان سرکش ہو جاتا، دنیا دار بن کر کے رہ جاتا، اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں یا دین اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے مشروع قرار دیا گیا۔ ایسے ہی جو لوگ وفات پا چکے ان کی سیرتوں کو آپ پڑھیے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، نیک لوگ، کب سے دنیا قائم ہے، کیا ان میں سے کوئی بچا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائیں گے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو باقی رہیں گی، جیسے جنت اور جہنم بھی باقی رہے گی، جنت اور جہنم، عرش اللہ کا باقی رہے گا، کرسی باقی رہے گی جس پر اللہ رب العالمین نے اپنے دونوں قدم کو رکھے ہوئے ہے، لوح محفوظ جہاں ہماری تقدیریں لکھی اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی، کیونکہ جنت اگر ختم ہوگی، جہنم ختم ہوگی تو سزا کیسے ملے گی، انسان کو نعمت کیسے ملے گی؟ اسے جنت اور جہنم بھی کبھی فنا نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت اور جہنم۔ انسان کی روح باقی رہتی ہے، انسان کی ریڑھ کی ہڈی باقی رہتی ہے، جس ریڑھ کی ہڈی کے اندر دوبارہ جو ہے روح پھونکی جاتی ہے۔ انسان مر جاتا ہے، اس کے جسم کا سارا حصہ سڑ جاتا ہے، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی باقی رہتی ہے، ہڈی، اور اس کے اندر سور پھونکا جاتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، تب انسان دوبارہ زندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہمیشگی اللہ کی ذات کے لیے ہے اور ان چیزوں کے لیے جو میں نے 5 6 7 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ قلم بھی باقی رہے گا، جس قلم نے کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، یا پہلے پیدا کرنے والی چیزوں میں سے قلم کو پیدا کیا، جس نے سب کی لکھی تقدیریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، وقال اکتب، کہا لکھو، کہا کیا لکھوں، کہا لکھو جو لوگوں کی تقدیریں، مخلوق کی تقدیریں، اور یہ آسمان زمین کی 50,000 پیدائش سے اور خلقت سے پہلے کا معاملہ ہے، تو یہ بھی چیز باقی رہے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے لیے، ذی روح کے لیے، جانداروں کے لیے بقا نہیں ہے دنیا کے اندر، دنیا کے اندر سب کے لیے فنا، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو اپنے لیے نصیحت سمجھتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو بزرگ ہمارے، جو اچھے لوگ، نیک لوگ، انبیاء اور صالحین، علماء اور جو بھی گزر چکے دنیا سے،
ان کو یاد کرنے سے بھی انسان کو موت یاد آتی ہے، ان کو یاد کرنے سے بھی انسان کے لیے موت یاد آتی ہے۔ اس لیے انسان کو کثرت سے ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے تاکہ انسان کے اندر دنیا داری زیادہ نہ پیدا ہو جائے اور انسان دنیا ہی کا بن کر کے نہ رہ جائے۔ اس لیے ان چیزوں کو انسان کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم اتباع الہوی و طول العمل، میں جس چیز کا سب سے زیادہ تم پر خوف کھانے والا ہوں دو چیزوں کا، ایک تو اتباع الہوی، اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنا، اپنے نفس کے پیچھے پڑے رہنا، نفس جو کہے وہی کرے انسان، دین کو چھوڑ دے، شریعت کو چھوڑ دے، اسی کے مطابق کرے انسان، دنیا کے اندر پڑا رہے۔ وہ طول العمل اور بہت زیادہ امید کرنا کہ لمبی عمر اور بہت زیادہ امیدیں انسان کو کرنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والی۔ اما اتباع الہوی، رہی یہ چیز نفسانی خواہشات کی پیروی، فیصد عن الحق، تو یہ چیز انسان کو حق سے روک دیتی ہے، حق نہیں قبول کرتا، وہ اس کا جو نفس کہتا وہی مانتا ہے، اپنے نفس کے مطابق عمل کرتا، شریعت کو خاطر میں نہیں لاتا، حق کو قبول نہیں کرتا۔ وہ طول العمل فینسی الآخرہ، رہا انسان کو زیادہ امید کرنا تو یہ چیز انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے، انسان آخرت بھول جاتا ہے، دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، دنیا کے بنانے میں، دنیا کے محل اور دنیا خریدنے کے لیے دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ انسان جائز حدود میں رہتے ہوئے اگر دنیا کے لیے کرتا تو کوئی چیز غلط نہیں ہے یہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اس کو صرف مال چاہیے۔ ہم دنیا میں محل کے لیے، گھر کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن آخرت میں گھر کے لیے ہمارے پاس کوئی محنت نہیں ہوتی، انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے رہ جاتا ہے۔ تو دنیا چھوڑنا نہیں ہے، انسان دنیا کے اندر آخرت کے لیے کام کرنا ہے اور دنیا کو سبب بنانا ہے۔ دنیا ایک سبب ہے آخرت کی تیاری کے لیے، دنیا سب کچھ نہیں ہے یہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے ہمیں دے، اس پر ہم راضی رہیں، قناعت اختیار کریں، یہ مطلب اس کا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے ہم محنت کریں اور اس طریقے سے آخرت کی تیاری کریں۔ تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے۔ الا ان الدنیا ارتحلت مدبرۃ، دنیا جانے والی، ختم ہونے والی ہے، والآخرۃ ارتحلت مقبلۃ، اور آخرت جو ہے آنے والی ہے۔ دنیا ختم ہونے والی، دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ دنیا کو دنیا کہنے کا دو سبب ہے، ایک تو وہ قریب ہے، اس کی وقت اس کا قریب ہو چکا ہے، دنیا کا وقت قریب ہو چکا۔ ہمارے بھی کیا فرمایا کہ مثال دی قیامت کی کہ قیامت ایسے ہی باقی ہے جیسے دونوں انگلیوں کی نشان آپ نے فرمایا، یہ شہادت کی انگلی اور اس کے درمیان والی انگلی، یہ اتنا صرف باقی ہے دنیا۔ اب اس کا علماء نے دو مطلب بیان کیا، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو بڑی انگلی ہے اور شہادت کی انگلی، جتنا فاصلہ اتنی دنیا باقی ہے، اتنی دنیا ختم ہو چکی ہے۔ ایک یہ معنی بیان کیا کہ دونوں انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا ہی دنیا کا حصہ باقی بچا ہے اور اکثر حصہ گزر چکا ہے۔ تو دنیا ختم ہونے والی، آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، زوال پذیر ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرو۔ اور دوسری وجہ دنیا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت حقیر ہے، یہ بہت حقیر ہے دنیا، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کی، اللہ کی نظر میں آخرت کی حقیقت ہے، دنیا کی حقیقت نہیں ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بُنُونَ، ان میں سے ہر ایک کے لیے کچھ افراد ہیں، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لہذا تم آخرت والوں میں سے بنو، آخرت کے افراد میں سے بنو، جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں ان والوں میں سے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ ابْنِ الدُّنْيَا، مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا والوں میں سے نہ بنو، دنیا دار نہ بنو کہ دنیا ہی کے پیچھے پڑو، آخرت کو بھول جاؤ، مال کمانے کے چکر میں نماز چھوڑ دو اور جو ہے روزہ چھوڑ دو، عبادات چھوڑ دو، اللہ کو یاد ہی نہ کرو، کبھی غفلت چھائی رہے ہماری زندگیوں کے اوپر اور ہم دنیا دار بن جائیں، دنیا کے پیچھے سر پر بھاگیں، کیسے بھی ہم کو مال چاہیے، ہم کو گھر چاہیے، ہم کو دکان چاہیے اور آسائش اور آرام کی چیزیں ہم کو چاہیے، یہ بیوقوفی کی بات ہوتی ہے۔ اصل انسان کو آرام آخرت کے اندر ملے گا۔ دنیا کے اندر کتنا بھی انسان ناز و نعم کے اندر پلا ہوا ہوگا، قیامت کے دن جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگوائی جائے گی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کبھی آرام کیا تھا؟ کہے گا نہیں، کبھی آرام نہیں کیا تھا۔ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی مصیبتیں وقتی ہیں، عارضی ہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ دنیا کی نعمتیں بھی عارضی اور وقتی ہیں، عارضی اور وقتی ہیں، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں نہیں ہیں دنیا کی۔
جب دنیا ختم ہو جائے گی دنیا کی ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. تو عقل مند انسان ہوا ہے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے, ہمیشگی والی نعمتوں کو ترجیح دیتا ہے, جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہاں تو 60-70 سال انسان جیتا ہے, یا جتنی اللہ نے اس کی زندگی لکھی اتنا جیتا ہے. وہ کسی کی اگر موت ہوگی تو ہم کہتے ہیں بہت جلدی دنیا سے چلا گیا. کوئی جلدی نہیں جاتا ہے, اللہ نے جس کی عمر لکھی اسی پر انسان جاتا ہے. 10 سال کا بچہ بھی چلا گیا تو کہتے یار بہت جلدی اس کی وفات ہوگی. ابھی وہ نوجوان تھا, تندرست تھا, 30 سال کی عمر کا تھا, کرونا ہو گیا اور اس کی وفات ہوگی. بہت جلدی دنیا سے چلا گیا. کوئی جلدی دنیا سے نہیں جاتا ہے. جب انسان کی وقت آ جاتا ہے انسان کا تبھی انسان جاتا ہے. اللہ نے اس کے لیے اتنی ہی عمر لکھی تھی, وہ اس کی اتنی عمر تھی, 30 سال 10 سال 4 سال, یہی اس کی عمر تھی. جتنی اللہ نے لکھی تھی اسی عمر میں اس کو وفات ہو گئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا دار نہ بنو, آخرت والوں میں سے بنو. فإن اليوم عمل ولا حساب, آج عمل کرنا حساب نہیں لیا جائے گا. آج آپ کا جو کچھ کرنا کر لو, آزادی آپ کے لیے. دیندار بنو یا دنیا دار بن جاؤ, آزادی ہمارے لیے. وغدن حساب ولا عمل, لیکن کل حساب لیا جائے گا, وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ہم سب کہیں گے, اللہ تعالیٰ سب لوگ کہیں گے, جو مجرم ہوں گے گنہگار ہوں گے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار اور دنیا میں جانے کے لیے مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ کہے گا ہم نے تمہیں مہلت دی, تم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ کے رسول کی حدیث, جس کو 60 سال کی عمر مل گئی اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا. نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں پہنچی تھی, مجھے سمجھنے کا موقع نہیں ملا, میرے پاس عقل نہیں تھی, یہ تھی وہ نہیں, کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اللہ نے حق بھیج دیا, دنیا کے اندر دین بھیج دیا, نبیوں کو بھیجا, کتابیں اتار دی, اللہ نے حق کو واضح کر دیا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے, اس کو ایمان نہیں لاتا ہے, فلا یلومن الا نفسہ, وہ اپنے نفس کی ملامت کرے, اور قیامت کے دن جو اللہ نے عذاب تیار کر رہا ہے اس کے لیے وہ تیار رہے. تو میرے بھائیوں, موت بہت اٹل حقیقت ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, اور ہم سب اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں. سب کے ساتھ, مسلمان ہو غیر مسلم ہو, جاندار ہو جانور ہو, سب کے ساتھ یہ مرحلہ پیش آنے والا ہے. اس لیے موت نصیحت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. اس لیے ہمیں کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہماری ہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر قائم رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی باتوں پر قائم رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین اپنے نبی کے دین اور سنت پر قائم رکھے, اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ نیکی پر قائم رکھے. ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو, اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات الذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم الکم الرؤوف الرحیم.